چکا تھا، آپ کا پوتا بھی آپ سے بڑا ہو چکا تھا، حضرت عزیر کا بیٹا آپ سے بڑا ہو چکا ہے، 118 سال کا ہو چکا ہے، حضرت عزیر 40 سال کے، آپ کا پوتا بھی بوڑھا ہو چکا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہے۔ اللہ پاک کی قدرت، اللہ جیسے چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر، ہر خیر پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا ابراہیم تمہیں کیا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو مجھے ہے لیکن میں اطمینان قلب کے لیے جاننا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعات بیان کرنے کا میں آپ کو جو ہے وہ ایک سینیریو بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے وہ واقعات بیان کیے ہیں جو انسانی عقل کے لیے بڑے حیران کن بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو اور ان کو ذبح کرو، سر کاٹ کے اپنے پاس رکھ لو، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مختلف پہاڑوں پہ بکھیر دو۔ فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، ثم ادعوهن پھر ان کو پکارو، پھر ان کو پکارو۔ ہر پکار شرک نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ پرندے غیر اللہ ہیں، اللہ فرما رہے ان کو پکارو، ثم ادعوهن، ان کو ندا دو، پکارو، یأتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ان مردہ پرندوں کو جو ذبح کیے تھے، کاٹ دیے تھے، قیمہ بنا دیا تھا، ٹکڑے کر دیے تھے، مختلف گوشت کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، پھر حضرت ابراہیم نے ان کو آواز دی۔ ہر پرندے جانور کا نام لیتے تھے، اس کے اجزاء جہاں جہاں گوشت کے پڑے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، آپس میں ملتے تھے، ان پر آتے تھے، اپنے سر کے پاس آ کے، حضرت ابراہیم کے پاس سر پڑے ہوئے تھے، ان سروں کے پاس آ کے مل جاتے تھے۔ اللہ پاک نے یوں اپنی قدرت کی نشانی حضرت ابراہیم کو ظاہر کر کے دکھائی کہ اللہ ایسے بھی مردوں کو زندہ کر لے گا۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن نے بیان کیا۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، سوری نے بچے کو جنم دیا، پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا اب کیسے انسانی عقل کے لیے آسان ہے یہ ماننا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب انسان کا یہ کس سے کہانیاں معاذ اللہ، جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ یہ اللہ پاک نے واقعات بیان کیے قرآن پاک میں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جادوگروں کے سانپوں کو، اصحاب و سانپ بن کے، اجدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ How it is possible ایک چھڑی کو پھینکا جائے اور وہ چھڑی جو سانپ بن جائے اور سانپ بن کے سارے سانپوں کو کھا جائے؟ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پتھر پہ عصا مارا، پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے۔ قرآن پاک میں خود اللہ نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے جو کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ فرماتے میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، مادر ذات اندھوں کو انکھیارا کر دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس مٹی کے پرندے کو بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ اللہ والوں کی پھونکوں میں بھی کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ معجزات انبیاء قرآن میں بیان کیے۔ تو نبی سے جو ایسی چیز ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور اللہ کے ولی سے جو ایسی چیز ظاہر ہو جو عادتاً محال ہو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ پھر کرامات کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اصل میں معجزہ اور کرامت یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔
اور اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ تو کرامات اولیاء کا انکار کرنے والا ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ کی اپنے ولیوں کو عطا ہی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے نبیوں کو عطا ہی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے پیاروں کو عطا ہی کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ پاک فرماتا تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اپنے ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک ہی سے ہم کرامات کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے تھے، ایک غار میں پناہ لی۔ بادشاہ جو ظالم تھا اس نے دیوار بنا دی غار کے آگے، اندر ہی بھوکے پیاسے انتقال کر جائیں گے۔ اور جو مستری تھا نا دیوار بنانے والوں میں، وہ اہل ایمان میں سے تھا، اس نے ان کا واقعہ لکھ کے ایک تختی وہ بنیادوں میں رکھ دی تھی، ان کا نام واقعہ لکھ کے کہ کون لوگ تھے۔ تو یہ اصحاب کہف جو تھے اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، ان کا واقعہ بیان کیا، سورۃ الکہف ان کے نام پر سورت ہے۔ اور یہ لوگ 300 سال سے زیادہ، اور تفاسیر میں 309 سال کا ذکر ہے، 309 سال یہ سوئے رہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو غوث پاک کی کرامت میں 12 سال کے بیڑے پر ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنا بیڑا غرق کرنے اولیاء کی دشمنی کر کر کے یہ 12 سال کے بیڑے پر ہی اٹکے بیٹھے ہیں۔ تو 309 سال قرآن میں بیان کیے ہیں۔ 309 سال کو کیسے جو ہے مینج کریں گے؟ لاجک پر پرکھو گے تو کیسے پل جا وہ مانے کی عقل؟ 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کا پورا واقعہ تفاسیر قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ 309 سال بعد جب یہ اٹھے، ایک چرواہ بکریاں چرانے والا دیوار انہوں نے گرائی، اپنی بکریاں وہاں بٹھا لیں گے، ہیبت تاری ہوئی دوڑ گئے۔ شہر میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، بادشاہ جو نیا آیا تھا 309 سال گزر کے دقیانوس مر گیا، اس کے بعد کئی بادشاہ گزرے، ایک نیک بادشاہ آ گیا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مناظرہ چل رہا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے مردے زندہ کیے جائیں گے، کچھ کہتے تھے زندہ نہیں ہوں گے، کچھ کہتے تھے قیامت قائم ہوگی، کچھ کہتے تھے نہیں ہوگی۔ اس طرح آخرت کے بارے میں ایک مناظرہ طول پکڑ گیا۔ بادشاہ سجدے میں گرا، عرض کیا مولا ایسی نشانی دکھا دے کہ اہل حق کو فتح ہو جائے۔ ادھر صحابہ کہف اٹھے، حضرت جملیخہ کو بھیجا باہر بازار میں کھانا لینے کے لیے۔ اب یہ گئے، اچھا جب اٹھے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی، کم لبسنا، کتنا سوئے؟ کم لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے بھی آپس میں یہی گفتگو کی، ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، بہت نیند کی ہے۔ اٹھے، بازار گئے، نقشہ بدلا ہوا شہر کا، دروازے پر کیفیت بدلی ہوئی، لوگوں کے حالات بدلے ہوئے، شہر کا نقشہ بدلا ہوا۔ بڑی حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور نان بھائی کی دکان پہ گئے، سکہ دیا روٹی لینے کے لیے، اور دیکھا ایک پرانا خزانہ کہیں آپ کے ہاتھ لگ گیا، دقیانوس دور کا بادشاہ کا سکہ ہے، لگتا ہے پرانا خزانہ ان کو ملا ہے۔ پکڑ لیا، کہا خزانہ کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں، حاکم شہر تک بات چلی گئی، خزانہ بتاؤ کہاں؟ انہوں نے کہا خزانہ کوئی نہیں، کل تو میں گھر سے لے کر گیا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں سکہ چلنا ہی بند ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں سکہ تو دور دقیانوس بادشاہ کے دور کا سکہ ہے، اسلام کا بادشاہ تو کب کا مر گیا، اس کا سکہ بھی بند ہو گیا۔ اب یہ عجیب منظر تھا، بات پھیل گئی، حاکم شہر آیا، ساتھیوں کو دیکھا، بادشاہ تک خبر گئی، بادشاہ آیا، اس کے ساتھی آئے، سجدے میں بادشاہ گرا، مولا تو نے نشانی دکھا دی۔ دیوار گری ہوئی تھی، ان کے نام تختی وہاں نظر آ رہی تھی۔ اب اصحاب کہف کے ناموں کی برکات کو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف یہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں،
ان کے ناموں کی برکات کو تفسیر ساوی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، تفسیر مدارک کے حوالے سے بھی بیان کیا، تفسیر خازن کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں میں علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیان کیا، ان کے نام بیان کیے، ان کی برکات کو تفاصیل میں بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف کے ناموں میں مختلف قسم کی برکات ہیں۔ یہ کسی گھر میں لٹکا دو، اس گھر میں جو ہے اس گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے، کسی کشتی میں ہو، کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے، کسی جلتی آگ میں کپڑے میں لپیٹ کر کا نام رکھ دو، وہ جلتی آگ بجھ جائے، کسی غلے پہ رکھ دو، اس میں جو ہے وہ غلہ چوری نہ ہو، کسی جو ہے وہ گھر میں دکان میں ہو تو اس گھر میں شیطان جن داخل نہ ہو سکے، باری کا بخار چلا جائے، رونے والے بچے کے گلے میں ڈالو تو اس بچے کو اطمینان نصیب ہو جائے، ام سمیان یا درد سر وغیرہ اس میں شفا نصیب ہو جائے۔ 9 قسم کے فائدے میں نے پڑھے تفاسیر کے اندر، اصحاب کہف کے ناموں کی برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات اور روایات اور تفاسیر پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں ان کے ناموں میں ایسی برکت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ناموں میں کیسی برکات ہوگی؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تھوڑی کو کھول اسی کر پھر اسی طرح قرآن میں آپ اور غور کرتے چلے۔ اچھا، یہ جب اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا نا، پھر اب اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے غار کے دروازے میں پڑے ہوئے کتے کا بھی ذکر کیا ہے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ نسبت دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، نسبت کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ کہ صحاب کہف کی غار کے دروازے پر ایک کتا وفادار بن کے پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کلام الہی قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کلبہم کی ضمیر ان اولیاء کرام کی طرف نسبت کر کے بتائی جا رہی ہے، کلبن نہیں کہا، کلبہم ان کا کتا، جب تک کلب تھا تو گلی میں آوارہ تھا، کلبہم ہو گیا جب ان کا ہو گیا، جب ان ولیوں کا ہو گیا، تب اللہ اس کی اداؤں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا غار کے دروازے پہ بازو پھیلا کے لیٹا ہوا ہے، کو نہیں چلتا آواز بڑھانی ہے جی۔ تو کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا کتا غار کے دروازے پہ کم کر رہے ہیں، زیادہ کرنے کا کیا ہے؟ تو سب کو سمجھ آ سکتا، بہت بڑا اجتماع ہے، اگر آواز کم کریں گے تو پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آ سکے، تھوڑا ایزی کر دیں کہ اتنی بڑی تعداد میں عاشق رسول آئے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو مطلب توجہ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت، اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں ان اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، پھر ان کی غار کے دروازے پر پڑے ہوئے اس کتمیر کا بھی ذکر کیا۔ یہ صحاب کہف کا کتا وفادار بن کے ان کی غار کے دروازے پہ پڑا ہے۔ کلام الہی میں، کتاب اللہ میں اس کتے کا بھی ذکر آ گیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِیہ بِالْوَسِيطِ، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اسی کو قیامت کے دن انسانی شکل میں متشکل کر کے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو جب ایک وفادار کتا ولیوں کی چوکھٹ پہ وفاداری کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس برکت سے نوازا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے ولیوں سے وفاداری کرتا ہے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے وفادار بن کے رہتا ہے تو اللہ پاک اسے کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے اولیاء کا ذکر کر کے ایک اور چیز کھول دی کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ پاک جل شانہ کا بھی مبارک طریقہ ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا،
جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ، یہ بات تو سب کو پتا ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جیسے انبیاء پر قومیں اعتراض کرتی تھی، نبی خود جواب دیتے تھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو خالق کائنات نے خود جواب دیا۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو مکروہ جان کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ قسموں کے ساتھ بے بار فرما رہا ہے، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، نہیں مکروہ جانا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتری آئے گی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ کہا ابتر تمہیں نہیں بنایا پیارے، ابتر تیرا دشمن، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے دشمن کو جواب بھی دے رہا ہے، ان کا رد بھی فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شانیں بھی بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کا ذکر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ، حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک، حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کئی نبیوں کو اللہ نے نام لے لے کر پکارا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ۔ لیکن جب ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مکی، ہمارے مدنی، ہمارے عربی، ہمارے ہاشمی، ہمارے صادق، ہمارے امین، ہمارے حامد، ہمارے محمود، ہمارے ناصر، ہمارے منصور، ہمارے شاہد، ہمارے شہید، ہمارے حق، ہمارے وکیل، ہمارے مجتبی، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تب رب العالمین نے کیسے پکارا؟ ان انبیاء کو نام لے لے کے پکارا، انہیں پکارا تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، انہیں نام لے لے کے پکارا، انہیں القابات و اوصاف اور اداؤں کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہمارے امام نے سچ کہا تھا نا کہ خلق سے افضل کون؟ اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منهم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جو جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا۔ یہ سب درجوں جنہیں بلند کیا
یہ ہمارے آقا مولا ہیں، کہ اللہ نے سارے رسولوں سے بھی افضل و اعلیٰ بنایا۔ بلکہ حضرت بایزید بستامی نے بھی بیان کیا ہے، محدثین مفسرین اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ عام بشریت سے لے کر مقام مصطفیٰ تک 27 درجات کو بیان کیا ہے۔ جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا ہو، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہے۔ پھر ولیوں میں درجات ہیں، کچھ ابدال ہیں، کچھ نقبا ہیں، کچھ نجبا ہیں، کچھ اغیاث ہیں، پھر غوث العظم ہے، غوثیت کبریٰ ہے، پھر غوث جو وہ ولیوں میں درجات ہیں۔ جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے۔ اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ اور مقام مصطفیٰ کی انتہا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام نے سچ کہا تھا نا کہ سب رسولوں سے اعلیٰ، اور ہم تو ہم ہیں۔ دیکھو کہ محشر میں تو ہوگا نبیوں کا نعرہ، تمام رسولوں سے افضل، تمام نبیوں میں افضل۔ میرا ٹاپک یہ نہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بات تھوڑا سا کھول دی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ۔ اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں افضل، اس کو سمجھتے جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہر نبی کے گھرانے سے افضل کیوں نہیں؟ اسی طرح آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل۔ آپ کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کی امت ساری امتوں میں افضل۔ اور اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء ہر نبی کے ولیوں سے، امت کے ولیوں سے افضل۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی کتاب، آپ کے صحابہ، آپ کا گھرانہ، آپ کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی پچھلی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو پچھلی امتوں کے ولی تھے، اس امت کے اولیاء ان ولیوں سے افضل بنائے گئے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ ان کے معجزات جو دنیا نے دیکھے، اللہ اس امت کے ولیوں میں وہ کرامات عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں چلتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے دربار کا واقعہ بیان کیا۔ ہم واقعات بیان کرتے ہیں، اولیاء کی کرامات کبھی بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ نہیں جی یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، سب جھوٹ، باپے تو شاہی کوئی نہیں ہوتے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور پورا واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد نے آ کے خبر دی۔ اللہ باتیں بیان کرنا جو دربار میں ہو رہی ہیں، ہدہد نے آ کر خبر دی، یہ بھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ ہدہد نے آ کر خبر دی، حضرت سلیمان کو بتایا کہ ایک ملکہ ہے، وہ بلقیس، وہ بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تھے، کہا کہ کون اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لائے گا۔ 7 محلات میں اور سب سے پچھلے محل میں تالوں کے اندر پہروں میں، اور بعد میں لکھا کہ 80 گز ضرب 40 گز 80 into 40 طول و عرض کا، اتنے گز لمبا چوڑا، اتنا وزنی تخت 7 محلات میں سب سے پچھلے محل کے تالوں میں پڑا ہوا وہ تخت۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے کہا کون لائے گا؟
حضرت سلیمان کے دربار کا ایک وقت تھا، صبح سے لے کر، بعض نے لکھا چاٹ، زوال، زوال کبرا جس کو کہتے ہیں، ظہر، تو بعض نے کہا کہ یہ زوال کے وقت تک آپ کا دربار کا وقت ہوتا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم بمقامک، آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ کس نے کہا؟ عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا جن ہوگا۔ اس نے کہا میں جنات کی طاقت سارے ملو کہ ہم لوگ آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب قرآن کے الفاظ پر غور کریں، سورہ نمل، اللہ پاک فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی، وہ بندہ بولا، عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم جاننے والا، کیا کہا انہوں نے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ قال الذی کی تفسیر میں تقریباً مفسرین کرام کا اس پر جو کہیں ہم نے پڑھا نہیں کہ کسی نے اس کا انکار کیا ہو، قال الذی سے مراد حضرت عاصم بن برخیہ۔ اتنی پرانی عربی تفسیریں، تفسیر خازن ہے، مدارک ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح البیان ہے، اردو تفسیریں ہیں، تفسیر نور العرفان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر صراط الجنان۔ قال الذی سے مراد عاصم بن برخیہ، حضرت سلیمان کے وزیر، ان کی امت کے ولی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، جب دیکھا سامنے، اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جب دیکھا تو سامنے لا کے رکھا بھی ہوا تھا۔ حضرت عاصم بن برخیہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، گئے نہیں کہیں۔ تب یہاں سوچو تو صحیح، اگر تخت لینے عاصم بن برخیہ گئے ہیں تو باتیں کون کر رہا تھا؟ حضرت سلیمان سے یہ باتیں کر رہے تھے، تخت لینے کون گیا تھا؟ تو ماننا پڑے گا ایک جسم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے۔ حضرت عاصم بن برخیہ حضرت سلیمان کے دربار میں بھی تھے، تخت لینے بھی گئے، تو اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھو۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان میں جو مضمون ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر جاؤ کہ اللہ کے ولی کی طاقت کو، تصرف کو، علم کو، اختیار کو، شان کو اس آیت سے سمجھو۔ حضرت عاصم بن برخیہ ملک سبا گئے کبھی نہیں تھے، راستہ کس سے پوچھا؟ راستہ کس سے پوچھا؟ علم دیکھو، طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو، کتنا وزنی تخت، 7 محلات میں، پچھلے محل کے پہروں میں، تالوں میں پڑے ہوئے تخت کو زمین کے نیچے نیچے کھینچ کے لا کے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے دربار میں رکھ دینا، تو اس سے اللہ کے ولیوں کی طاقت، تصرف، اختیار، شان، علم اور ان کا جو ہے وہ ان کی ولایت کی کرامت، ان چیزوں کو قرآن نے واضح کر دیا۔ تو جب حضرت عاصم بن برخیہ کی کرامت کا یہ عالم ہے، علم کا یہ عالم ہے، شان کا یہ عالم ہے، ان کے تصرف کا یہ عالم ہے، ان کے اختیار کا یہ عالم ہے، تو جب حضرت عاصم کی طاقت، تصرف اور کرامت اور شان ولایت کا عالم یہ ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ولیوں کے سردار سلطان الولایت حضرت غوث العظم، غوث الجن والانس والملائکہ، غوث سمدانی، پیر پیرا، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کے ولیوں کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے؟ اکرامات اولیاء کیا برحق نہیں ہے؟ قرآن بیان نہیں کر رہا؟ حضرت بی بی مریم کی محراب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت بی بی مریم چھوٹی سی تھی، اپنے خالو جان حضرت زکریا کی کفالت میں تھی،
حضرت زکریا جب ایک کمرہ تھا اس کا تالا لگا ہوتا تھا، اس کی چابی حضرت زکریا کے پاس ہی تھی، کوئی اندر جاتا نہیں تھا، کوئی باہر آ نہیں سکتا تھا۔ یہ تالا کھول کے اندر آئے، کمرے میں آتے پوچھتے یہ بے موسم کے پھل، حضرت مریم چھوٹی سی عمر میں پھل پڑے ہوئے بغیر اس موسم کے، باہر اس پھل کا موسم ہی کوئی نہیں، تازہ پھل، تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، نہ کوئی اندر آ سکے نہ جا سکے، اور پھل موسم بھی کوئی نہیں اس پھل کا۔ پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ فرماتا ہے حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب بے موسم کے پھل حضرت زکریا جب محراب مریم دیکھتے تو حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، آپ کی زوجہ کی عمر بھی 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اولاد کی خواہش کا وقت ہوتا ہے ایک مدت تک انسان۔ حضرت زکریا نے وہاں بے موسم کے پھل دیکھے تو دل میں خیال آیا جو رب بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ بے موسم کی اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہاں؟ محراب مریم میں۔ یہاں اس ہنالک دعا زکریا ربا، اس کی تفسیر اور تفصیل میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہیں بھی قبولیت والی بن جایا کرتی ہیں۔ بی بی مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل آنا یہ کرامت تھی بی بی مریم کی۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی مریم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا بالکل خشک تنا تھا، سوکھا تنا، پتے کوئی نہیں اس پر، سوکھا کھجور کا تنا۔ اللہ نے فرمایا مریم اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں ملے۔ حضرت بی بی مریم نے سوکھا تنا کھجور کا اس کو ہلایا، پتے نکلے، پھول لگے، پھل لگے، جوارے بنے، تازہ کھجوریں بنی، رس بھری کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ یہ لمحوں میں سارا کچھ ہوا۔ بی بی مریم تنا ہلائے اور سوکھے تنے میں پھل آ کے پھل جھڑنے لگ جائے۔ کرامت قرآن نے بیان کی ہے، تو اس طرح کی کتنی چیزیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات کو جو سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف کا 309 سال کھائے پیے بغیر زندہ رہنا ان کی کرامت ہے۔ کھجور کے سوکھے تنے کو ہلانا، اس کی کھجوریں آنا، یہ بی بی مریم کی کرامت ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ کا اتنا وزنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آنا، یہ حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت ہے۔ ان اصحاب کہف کی، عاصم بن برقیہ کی ان کرامات کو سمجھ کر بھی اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں پاتا تو اسے قرآن سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میں تیرے ولیوں کی دشمنی میں نہ جاؤں، تیرے ولیوں سے پیار کرنے والا بن جاؤں۔ ان کی کرامات، ان کے واقعات کو جو ہے وہ قصے کہانیاں کہہ کے ان کی جو ہے وہ نفرت کا لوگوں کے دلوں میں بیج نہ بو۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو جو شان عطا کی، ان میں پھر اس امت کے اولیاء میں ولیوں کے سردار حضور غوث پاک پیارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور سحری کے بعد دودھ نہیں پیا، سارا دن گزر گیا۔ گھر والوں نے سمجھا اتفاقاً شاید ایسا ہوا ہو، اگلے دن پھر ایسا ہی، رات میں کچھ پلاؤ تو پی لیں، دن میں پلاؤ تو نہ پیئیں۔ مشہور ہو گیا تھا علاقے میں کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ جیلان میں حضور غوث پاک کی ولایت کے شعرے تو بچپن سے شروع ہو گئے تھے، اور جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو 11ویں والے پیر بھی کہا جاتا ہے۔ 11ویں والا پیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی علماء نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، تو ایک تو میں بیان کر جاتا ہوں کہ بعض کو ہوتا ہے کہ 11ویں والا پیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو چونکہ یہ حسنی حسینی سید ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہے۔ تو امام حسن کی اولاد کے 11ویں بیٹے ہیں یہ، امام حسن کے
11वें बेटे यानी 11 नस्लें चलती है इमाम हसन तक सिलसिला आपका जो सिलसिला नसब है। और तरीकत में मौला कायनात मौला अली शेर खुदा से सिलसिला चलता है ना, कादरी सिलसिला। तो हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी 11वें पीर हैं। मौला अली शेर खुदा के साथ जो तरीकत का आपका वो शजरा जाता है ना, तो हुजूर गौसे पाक 11वें पीर हैं, इसलिए आपको 11वीं वाले पीर कहा जाता था। और एक